حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکات دے کر کے. حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مالوں کی زکات نہ نکالے تو مال خطرے میں ہے. تو اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکات کے ذریعے. اگر آپ زکات نہیں دے رہے تو آپ کا مال غیر محفوظ ہے, انسیکیورڈ ہے, وہ کبھی بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. لہذا اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو. زکات دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا. یہاں یہ تصور ہے کہ زکات دے دو تو مال کم ہو جائے گا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے زکات نہیں نکالو گے تو تمہارا مال ضائع ہو جائے گا, غیر محفوظ ہے. پہلا ٹکڑا. دوسرا ٹکڑا وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, اور تم اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. گویا مریضوں کا علاج دو طریقے سے کرنا چاہیے, ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے, ڈاکٹر اس کے لیے جو دوا پریسکرائب کرے اسے دینا چاہیے, یہ جسمانی علاج ہے. روحانی علاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیمار پڑے تو کسی بابا کے پاس چلے جاؤ. روحانی علاج یہاں بتایا گیا ہے وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, جو بیمار ہے اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, صدقہ دو. تو یہ صدقہ دینا اس کی بیماری کو دور کر دے گا. میں نے مجلہ ریاض سے ایک میگزین نکلتا ہے عربی میں, تو اس کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی, وہ مصر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی. انہوں نے جب چیک اپ کرایا تو پتہ یہ چلا کہ کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے, اب چند ہی دنوں کے مہمان ہیں. گھبرا گئے, کہا کہ نیکیاں تو کچھ ہیں نہیں اور اللہ سے اب جلد ہی ملنا ہے. ان کے حواس باختہ ہو گئے, گھبرا گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے سامنے تھی وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, کینسر کے لاسٹ سٹیج پر ہیں, چند دنوں کے مہمان ہیں. ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ نے بہت غفلت برتی, کم سے کم پہلے ہی سے حفظ ما تقدم کے طور پر آپ کو علاج کروا لینا تھا. آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, آپ نے بہت بڑی غفلت کی ہے اور کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے, آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے سامنے تھی وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. تو ایک بیوہ عورت تھی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, انتہائی افلاس اور غربت اور نکبت کی حالت میں وہ زندگی گزار رہی تھی. ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری جائیداد اس بیوہ کے نام کر دی. چند دنوں کے بعد جبکہ انہیں مرنا تھا, چیک اپ کرایا تو کینسر تھا ہی نہیں. وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, تم لوگ اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس لے کر کے ہم دوڑتے ہیں, لیکن اللہ کی راہ میں اس وقت 10 روپیہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. تو جہاں جسمانی علاج ہو وہیں روحانی علاج ہو, اور روحانی علاج کا مطلب مریضوں کی طرف سے صدقہ نکالا جائے. اچھا,